السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ، قسط نمبر 5، 12 شوال المکرم 1442 ہجری، 25 مئی 2021۔ مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں غیرت تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اگر کوئی مظلوم ان کو پکارتا تھا، ان کی غیرت کو جھنجھوڑتا تھا، تو اس مظلوم کی فریاد پر لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ صفت مسلمانوں کے اندر موجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے مسلمان حکمرانوں کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ سرہند کے ظالم بادشاہ نے جب عرب کے قافلے کو لوٹا تھا تو ایک مظلوم فریادی لڑکی نے حجاج کو پکارا تھا، اس کی غیرت کو للکارا تھا، تو حجاج کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ مظلوم کی صدا کے جواب نہ دیں۔ محمد بن قاسم کے قافلے کو بھیج کر اس قافلے کو، جس کو سرہند کے بادشاہ نے لوٹا تھا، آزاد بھی کروایا اور ملک ہند پر فتح کا پرچم گاڑ دیا۔ اسی طریقے سے رومیوں نے مسلمانوں کے کچھ عورتوں کو قیدی بنا کر اموریہ نامی ایک قلعے کے اندر قید کر دیا تھا، اور یہ بغداد سے کئی سو میل دور تھا۔ وہاں پر قید ہونے والی ایک عورت نے بغداد کے حکمراں، بغداد کے خلیفہ معتصم کو للکارا، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ جب رومیوں کے کمانڈر نے عورت پہ ہاتھ اٹھایا، اس کے گال پہ تماچا مارا، تو عورت کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ وہ خاتون عزت والی تھی، جب اس رومی کے تھپڑ منہ پر پڑ جانے سے عزت دار خاتون نے اس ذلت کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ معتصم تم کہاں ہو؟ اے حکمراں ہمارے کہاں ہو؟ اس بات کو سن کر رومیوں کے اس کمانڈر نے مذاق اڑایا اور ہنسنا شروع کیا کہ ہزاروں میل دور معتصم جو بغداد کا خلیفہ ہے، اس عورت کی صدا پر کہاں سے آئے گا؟ لیکن کسی طریقے سے بات معتصم کو معلوم پڑی۔ معتصم نے یہ نہیں پوچھا اپنے جاسوسوں سے کہ وہ قلعہ کہاں ہے، اس قلعے میں کتنی فوج ہے اور مجھے اپنی فوج کی تیاری کرنا ہے۔ صرف اتنا پوچھا کہ قلعہ کہاں ہے، قلعے میں فوج کتنی ہے یہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ قلعہ کہاں ہے۔ جب قلعہ بتایا گیا تو معتصم نے جنگی تیاری کر کے طوفان بن کر، قہر بن کر رومیوں پہ ٹوٹ پڑے اور ایسا زبردست حملہ کیا اس ایک عورت کی صدا پر کہ رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رومیوں کا وہ کمانڈر جس نے اس عورت کے گال پہ تماچا مارا تھا، اس کو قید کر کے معتصم کے سامنے لایا گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی غیرت کیا ہوتی ہے۔ اس عورت کی صدا پر یہ ہزاروں میل دور رہنے والا خلیفہ جب یہاں پہ پہنچ سکتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ رومیوں نے لگا لیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، مسلمانوں کی غیرت نکل چکی ہے۔ یہ قابل فخر عادت آج غیر مسلموں نے اپنا لی ہے۔ دنیا میں کہیں کسی ایک امریکی کو، ایک یہودی کو تکلیف پہنچتی ہے، وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں امریکہ کے اندر، اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، جب تک اس کو تحفظ نہیں دلاتے، یہ یہودی اور امریکن سکون کی سانس نہیں لیتے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کی جو صفت تھی یہ آج یہودیوں نے لے لی ہے۔ لیکن آج کچھ زمانے پہلے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ جب کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا تھا، سارے عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ خوشی کی جتنی بھی تقریبات اور محفلیں ہوتی تھیں، سب کو موقوف اور کینسل کر دیا جاتا تھا، اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب توفیق مدد اور تعاون کرنے کے بارے میں سوچا جاتا تھا۔ لیکن آج مغربی میڈیا نے، غیر مسلم ثقافت کا زہر نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو زہریلا بنایا ہے، اور مسلمان نفس پرستی کے عادی بنے ہیں، عیش و عشرت کے دلدادہ بنے ہیں، بھوک اور جنس کے غلام بن چکے ہیں۔ ان کے اندر کی غیرت نکل گئی ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی درد پر کسی مسلمان حکمراں کے دل کے اندر غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔
فلسطین کے بچیوں نے دیکھ لیا آج حکمرانوں کے اندر سے غیرت نکل چکی ہے جو معتصم اور حجاج کے پاس تھی۔ انہوں نے سوچا اب ہمارے پکارنے پر کوئی معتصم یا حجاج نہیں آ سکتا، اب ہمیں اپنی ہی خود کو تیاری کرنا ہے۔ تو یہ غیور اور با صلاحیت ایمان والی لڑکیاں، فلسطین کی بیٹیاں خود میدان میں ٹوٹ پڑی، قہر بن کے ٹوٹ پڑی، اور اپنے ایمان جذبے کے ساتھ ان فلسطین کے لڑکیوں نے اسرائیل اور یہودیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ 3 تعلیم یافتہ لڑکیاں جو اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جب اسرائیل کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا سکی تو اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہودیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے بدن سے بم باندھ لیے اور بم باندھ کر اسرائیل پر ٹوٹ پڑے، اور ان کا نقصان تو کیا لیکن ان کی بوٹی الگ ہو گئی، ان کے بدن کے اجزاء اور ان کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بم باندھا تھا۔ سارے دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو للکارا کہ ہمارے ٹکڑے ہماری بوٹیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ مسلمان حکمراں عیش و عشرت کے عادی بنے ہوئے تھے اور ہماری پکار پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔